میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک چھوٹا سا ایگزامپل, وہاں گروپ, ایک واٹس ایپ کا گروپ بنا گیا تھا جس میں ایک سوال لوگوں کا تھا. عام طور پہ میں کافی پریشان ہوا, مجھے پتہ نہیں وہ سوال کی حقیقت کتنی ہے یا چھیڑنے کے لیے کیا گیا ہے, لیکن کوئی دو شخصوں کا پاکستان میں جھگڑا تھا نا پراپرٹی کو لے کے. تو انہوں نے, ایک آدمی نے اپنی تخلیق بدل لی نا اپنے فائدے کے لیے کہ بھائی وہ مجتہد صاحب کی رائے یا فتویٰ جو میرے حساب سے فائدے مند ہے. تو اب دونوں کے بیچ میں اختلاف ہو گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. تو اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آئمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ بھئی آپ اپنے جج بناؤ نا, محدث کو, ہمارے راویان حدیث کو اپنے مسئلوں کے بیچ میں جج بناؤ تاکہ وہ تمہارے مسئلوں میں کر سکے, کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پہ حجت ہے اس مسئلے کے لیے. اس مسئلے کے جس طریقے سے نماز پڑھاتے وقت ایک پیش امام صاحب سامنے ہے تو جج کے لیے ہے. اب میرے خیال سے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے تھوڑا سا, لیکن اب جب ائمہ علیہ السلام, جب امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے حدیث کی راوی سے جو ہے تم انصاف لو, وہ حدیث میں دیکھ کر بولے گا. اگر حدیث میں تعارض ہوتا, ڈفرینسز ہوتے تو امام یہ حکم نہیں دیتے, یہ حکم عبث ہو جاتا. لیکن اب اگر دو مجتہدوں کے درمیان میں اگر ایسا فیصلہ آ جائے جو ایک دوسرے سے مخالف ہے, تو میں نہیں جانتا ہوں, ان ڈیٹیل نہیں جانتا ہوں, لیکن لیٹس سے ایزمپشن وہ کوئی چھیڑنے کے لیے کر رہا تھا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ چھیڑنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو کیا ایسے حال میں کیا کیا جائے, کسی تھرڈ عالم کی طرف رجوع کیا جائے یا حدیث کی گہرائی میں جا کر دیکھا جائے کہ بھئی واقعی, جیسے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ تو ہیٹ کو برداشت کرنا ہوتا ہے نا, آپ لوگ علماء ہیں, آپ لوگ جو بات بولتے ہیں اس کو ترجمہ کر کے لوگوں کی عقل کے مطابق ہمیں سمجھانا ہوتا ہے. تو ہمیں پرابلم ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم اس کا جواب کیسے دیں, ہمارے پاس راہ فرار کوئی ہوتا ہی نہیں کہ بھئی ہم کہاں سے کہاں بھاگ جائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ بھئی ہم کیسے اس مسئلے کو ڈیل کریں؟ دیکھیں, آپ نے کہا کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے, ایک نے اپنی سہولت کے لیے کسی اور کا فتویٰ اچھا لگا, اس کی طرف اس نے تقلید چینج کر دی. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ تو آپ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں, میں علماء کی بات آپ کو سناؤں. مرجعیت اسی کی بنتی ہے, یعنی مرجع, کون شخص مرجع بنتا ہے, کون کس کو عالم کے طور پر اس کی تشہیر کیا جاتا ہے. اس کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے, جو وکیل حضرات ہیں ان کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے. دنیا میں جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں شیعوں کے, مشہور معروف ہے, خوئی سینٹر لندن میں ہے, خوئی سینٹر نیو یارک میں ہے, بہت بڑے بڑے مساجد ہیں, سینٹرز ہیں, اس صرف پاکستان میں ہیں. تو یہ سب جو ہیں یہ وکلاء کا اور بڑے بڑے مشہور معروف اور متنفذ جو مرجعیت کے امور میں وکالت کرتے ہیں مراجع کے, ان کے ایک نیٹ ورک ہے. تو یہ ابھی مثلا سیستانی صاحب بوڑھے ہو گئے, 90 سال سے ان کے سن اوپر گئی. اگلا مرجع کیسے بنے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی بنا پر بنے گا کہ اگلا جو مرجع آئے گا کون ہمیں حفظ کرے گا, کون ہماری ہی وکالتوں کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھے گا, اور جو ہمیں خمس کے اجازات ملی ہیں کہ بھئی اس کو اجازت ہے 1/3 جو مرضی خرچ کرے, اس کو اجازت ہے نصف کا, یہ اس کے کون مرجع آئے گا کہ وہ ہمیں اس حالت پہ رکھے گا. اور عذر سے جو مرجع بننے کی خواہش رکھتے ہیں وہ بھی ان کا نیٹ ورکوں سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کا بہت ان کی منتیں کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اجازت دیں گے, آپ ہمیں سیستانی کے بعد لائن پہ لگا دیں. یہ سب چلتا ہے. آپ تو صرف ایک عام شخص کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے مرجع چینج کیا, اور بہت سارے مراجع اسی طرح ہیں. مثلا میں خود ایک مرجع کے بہت مشہور معروف مرجع ہے, میں شروع طالب علمی کے زمانے میں فون کر رہا تھا اس مرجع سے, وہ کوئی خمس دے رہا تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کو 1/3 کا اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پہ خرچ کریں. اس نے کہا, وہ بات سے پتہ چل رہا تھا, اس نے کچھ کہا تو مرجع نے فوراً اپنی بات چینج, چلے دوسرے اجازت دیتے ہیں نصف کا, تو میں بھی آپ کو نصف کا اجازت دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. پھر اس کا فون کٹ گیا, اس شخص کا, اس نے فون کاٹ دیا اپنا یا کٹ گیا جو بھی تھا. مرجع نے وہ مارنا شروع کیا, ٹک 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 ٹک, کہاں گیا بھائی, وہ اپنے ایک سیکرٹری کو بولا یہ کہاں گیا, اس کو بات دوبارہ ملا دو. اور وہ بہت مشہور معروف مرجع ہے, پتہ نہیں اس کا خمس کا پیسہ بہت زیادہ تھا, کچھ تھا اس طرح کہ وہ فوراً اس نے اپنی رائے چینج کر دی کہ دوسرے دیتے ہیں تو میں بھی دیتا ہوں. حالانکہ یہی بھی ایک رائے ہے, یہ رائے ہے کہ مراجع کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں کہ ہم اجازت دیتے ہیں خمس کی. مثلا آپ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے آسٹریلیا میں, کسی کا کوئی انسٹیٹیوشن ہے لندن میں, کہتے ہیں ہمیں اجازت ہے سیستانی صاحب کی جانب سے کہ ہم نصف سہم امام کا نصف یا 1/3 خمس کا یہاں پہ خرچ کریں. یہ کس حدیث میں ہے؟ کس حدیث میں ہے کہ مرجع کو حق ہے؟ یہ پہلی بات کہ آپ مرجع کو تسلیم کریں خمس, یہ کس حدیث میں ہے, کس روایت میں ہے, ٹھیک ہے نا, یا کس عمومیات میں شامل ہے؟ نہ کسی عمومیات میں شامل ہے, نہ اس کی کوئی حدیث ہے. پھر کہ مرجع کو حق حاصل ہے کہ میں بھئی فلانے کو
اجازت دیتا ہوں کہ وہ ایک تہائی خمس کا حصہ جو ہے اپنے صلاحیت سے خرچ کرے. یہ کس کی یہ اس کے نہ امام علیہ السلام نے ان کو نائب بنایا، نہ خمس پہ وکیل بنایا. یہ سب انہی باتیں ہیں جو یہ کرتے جاتے ہیں. اچھا کوئی ایسا سچویشن آ جائے نا کہ مسلمانوں کے دو شیعہ بھائی ہیں، آپس میں اختلاف ہیں، کہ ایک مرجع کچھ کہتا ہے دوسرا مرجع کچھ کہتا ہے، تو ہمارا مسئلہ یہی ہے عزیزو، مرجع کا قول حجت نہیں ہے، محدث کا قول حجت نہیں ہے، صرف حدیث حجت ہے، صرف اور صرف کلام معصوم حجت ہے. آپ ایک محدث کو، یعنی وہ شخص جو راوی حدیث ہے، علم حدیث سے واقفیت رکھتا ہے، وہ اس کو لا دیں اپنے درمیان جج بنا دیں، اور وہ اس کی بات حجت نہیں ہے، اس کی بات اس وقت حجت ہے جب وہ حدیث نقل کرے. مثلا میراث پہ کوئی تنازع چل رہا ہے، قرضے کا کوئی تنازع چل رہا ہے، نکاح، طلاق، کاروبار کا کوئی بھی تنازع ہے، آپ میرے پاس آئے تو اگر میں نے کہہ دیا بھائی حق تیرے ہے یا اس کا ہے، اس سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا شرعی فیصلہ، چاہے میں مجتہد اعظم ہوں، حجیت نہیں ہے، میں غیر معصوم ہوں، میرا کلام کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، نہ کوئی لا کوڈ ہے، نہ میں اللہ کا حجت ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. میری رائے، میرا فتویٰ، اس کی چاہے وہ حق بھی ہو، چاہے میری فتویٰ حق بھی ہو، پھر بھی حجت نہیں ہے، کیونکہ میں نے حدیث کوٹ نہیں کیا ہے. اس وقت حجت ہوگا جب میں آپ کے لیے حدیث کوٹ کروں گا، بتاؤں گا کہ بھائی دیکھو حق اس بھائی کا بنتا ہے، اس کا نہیں بنتا، کیونکہ مولا امام صادق علیہ السلام نے اس طرح فرمایا. اس وقت جب آپ نے دیکھا کہ واقعاً اس شخص کا کلام امام علیہ السلام کے کلام کے موافق ہے، تو پھر آپ کو ماننا ہوگا. اگر آپ نے رد کیا تو پھر آپ دین سے خارج ہیں، آپ کافر ہیں.